داری اپنی بیوی کے بستر کا حق ادا کرنا ہے. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نکاح کیا جاتا ہے زنا سے بچنے، اور اگر کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کے بستر کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو پھر تباہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مسلمان عورت کو یہ نصیحت کی گئی، حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے بستر کا حق پورا کرے. اور اس کے علاوہ مسلمان عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال، اس کی عزت، اس کے گھر کی حفاظت اور اس کے اولاد کی تربیت کرے. اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے جو ناراضگی والے لوگ ہوتے، یعنی شوہر اگر جس کسی سے ناراض ہے، شوہر ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، یا اگر شوہر کسی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو ان تمام لوگوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ اگر عورت یہ تمام کام نہیں کرتی تو پھر اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ اس کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ شوہر کی جو بنیادی ذمہ داریاں، ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ شوہر کو اچھے سے اچھا پکوان کر کے کھلانا، شوہر کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے آپ خوشبو لگا کر صرف اپنے شوہر کے سامنے گھومنا پھرنا، اور وہ تمام جائز کام کرنا جس سے کہ شوہر اپنی بیوی کے طرف راغب ہو. یہ تمام کام مسلمان عورت کے لیے کرنا لازم ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو وہیں پر مسلمان عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے شوہر کے لوٹنے تک اپنے گھر کو صاف ستھرا، خوشحالی والا رکھے اور وہ تمام جائز چیزیں گھر میں کریں جس سے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی اور بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے یا پھر کر ہی لیتا ہے، تو پھر مسلمان عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف جائیں یا مائکے جانے کی دھمکی دے یا پھر اپنے شوہر کو بدنام کرے. مختصر میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو، جبکہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ تمام ذمہ داریوں، ضروریات کو پورا کرنے اپنے شوہر کو اللہ نے ذمہ داری دی، ان کے شوہر کو ذمہ داری دی ہے، تو وہیں پر اللہ نے مسلمان عورت کو بیوی کے طور پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ شوہر اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہو، جس سے کہ اس کے خود کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. مثلا اگر شوہر اپنی بیوی سے کہیں کہ تم میرے ساتھ باہر چلتے وقت اپنا برقع نکال کر چلو، یا میرے ساتھ موویز دیکھنے چلو، یا گھر میں بیٹھ کر میرے ساتھ ناچ گانے کی محفلوں میں تم رہو، یا پھر شوہر اپنے دوستوں سے ملاتے وقت یہ کہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ بغیر برقعے کے سامنے آ جاؤ، یہ تمام کام اگر شوہر کہتا ہے تو بیوی کو پورا اختیار ہے، حالانکہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. اور مسلم شوہر کو یہ تک اختیار نہیں ہے، مسلم شوہر کو بالکل اختیار نہیں ہے. بیوی دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہو، دین کا علم بانٹنا چاہتی ہو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، تو مسلم شوہر کو رکانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں نکاح اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق اور خلا کے متعلق اسلام میں ہم کو کیا تعلیم ملتی ہے. اسلام میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے، اور وہ بیوی یعنی وہ عورت اپنے پرانے شوہر یعنی اپنے جس کا شوہر پہلے تھا اس مرد سے پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسا وہ بالکل کر سکتی ہے. اور اگر کوئی مسلمان عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر گواہوں کی موجودگی میں خلا دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا چاہتی ہے سمجھوتے کے خاطر، تو وہ ایسا بالکل کر سکتی ہے. طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے یا 3 چاند کے مہینے، اور خلا کی عدت 1 ماہواری یا 1 چاند کا مہینہ. اور اگر عدت کے دوران عورت حمل سے ہو تو حمل کے بعد کے غسل تک عدت ہوگی. اسلام میں
مسلمان شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے سکتا ہے، اور ان 3 طلاق میں سے شروع کی 2 جو طلاق ہیں اس کی عدت 3 ماہواری یا 3 چاند کے مہینے ہر طلاق پر ہوں گے. لیکن اسلام نے مردوں کی طرح عورت کو 3 خلا کی قید نہیں لگائی جس طرح مردوں کو 3 طلاق کی لگائی ہے. اور اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے اپنی راضی خوشی سے نکاح کر لے اور پھر ان دونوں میں قدرتی طور پر طلاق یا خلا ہو جائے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں 3 طلاق دینا اور اسے 3 ہی ماننا، اس کا قرآن کی کسی بھی آیت سے ہم کو دلیل نہیں ملتی. الٹا اگر ہم غور کریں، 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینا اور اسے 3 ماننا قرآن کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 242 اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 3 کے بالکل برخلاف ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں پر کسی مسلمان عورت کو اس کے شوہر نے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دیا اور اسے 3 مانا گیا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دور میں اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت میں اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینے کو ایک ہی مانا جاتا. لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے گا اس کو 3 مانا جائے گا. ایک ضروری بات میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلمان مرد اپنی بیوی کو غیر مناسب وجہ کے بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق دیتا ہے تو ایسے مرد نے گناہ کبیرہ کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے بغیر کسی مناسب وجہ کے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کی مثال کیوں لی آپ جانتے ہیں؟ جنت کی خوشبو کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت سے اتنا دور کھڑا ہے کہ وہ فاصلہ اس کو اپنی زندگی کے 70 سال چلتے رہنے پر مکمل کرنے آئے گا تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں. لیکن اس بدنصیب عورت کو جو اپنے شوہر کو بغیر کسی مناسب وجہ کے خلا مانگتی ہے اس کو جنت کی خوشبو سونگھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں